ایک اور صورت ہے نامردو، شادی سے پہلے پتہ نہیں تھا، اگر شادی سے پہلے مرد نے بتا دیا میں بھئی نامرد ہوں، پھر نہیں، پھر تو اپنی سوچ سمجھ کے شادی کی ہے، دھوکے سے کی ہے، بعد میں پتا چلا یہ ہم بستری کے قابل بھی نہیں ہے اور علاج کے قابل بھی نہیں ہے۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے، اب کیا کرتے ہیں جو بعض خواتین فوراً کیس کرتی ہیں نامرد ہے، حالانکہ وہ نامرد نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، بعض دفعہ وہ یہ جو لوگوں نے کتابیں پڑھی ہوئی ہوتی ہیں نا، پہلے تو حکیم لوگ بہت اوٹ پٹانگ باتیں کر کر کے لوگوں کو ڈرا دیتے تھے، تو وہ ڈر جاتا ہے پہلی رات میں، پتہ نہیں کیا کوئی جو ہے نا کوئی بہت بڑا کوئی علاقہ فتح کرنا ہے میں نے، صحیح ہے نا، تو وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں۔ کوئی بات بری لگ گئی سسرال کی، تو اس کا تو نفسیات سے بہت گہرا تعلق ہے۔ تو اگر وہ علاج کے قابل ہے تو کورٹ فوراً نکاح ختم نہیں کرے گی، کورٹ 1 سال اس کو علاج کے لیے دے گی، بولے گی آپ کے پاس 1 سال کا چانس ہے، آپ علاج کریں اپنا۔ یہاں کورٹ ٹائم بولو نہیں دیتی، 1 سال کا، 1 سال علماء نے اس لیے بیان کیا کہ 1 سال میں چاروں موسم آتے ہیں، بعض لوگوں پر کسی موسم میں دوا اثر کرتی ہے، بعض پر کسی موسم میں، بعض موسمی تبدیلیوں سے بھی انسان کے مینٹل پہ بڑا فرق پڑتا ہے۔ تو صدیوں پہلے یہ فقہا یہ مسئلہ حل کر چکے ہیں، بھائی کم سے کم 1 سال کا اس کو علاج کا، اگر قابل علاج ہو، اگر قابل علاج ہی نہیں ہے ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں تو پھر فوراً نکاح ختم کر دیا جائے گا۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہ وجوہات ہیں جن کی بیس پہ عدالت میں عورت کیس، تو میں جب بھی کوئی خاتون مظلوم ہوتی ہے میں اس کو کھلا کا طریقہ بتاتا ہوں کہ اس طرح سے کیس فائل کرو۔ اب دوبارہ یہ اس لیے تاکہ ریکارڈ ہو جائے، خواتین کو پتہ چل جائے کہ ایسے کیس فائل کرنا ہے، کہ کورٹ میں یہ کیس نہیں فائل کریں ہمیں بہرحال اس سے طلاق لینی ہے، نہ، نان نفقہ ہے تو کورٹ پابند کرے کہ یہ میرا نان نفقہ دے، نہیں دیتا تو میرا نکاح اس سے ختم کرایا جائے، کورٹ اس کو بلائے گی۔ اصل تو یہ کہ پولیس سے اٹھوا کے لائے، کورٹ تو پولیس بھی نہیں بھیجتی، بس ایک نوٹس وہ بھی کسی اور کی دیوار پہ لگا کے آ رہا ہوتا ہے وہ منشی جو ہے نا، اکثر تو شوہر کو پتہ ہی نہیں ہوتا، لیکن نوٹس اس کو مل رہا ہے پھر بھی عدالت میں نہیں آ رہا، یا آ رہا ہے مگر نان نفقے کے لیے وہ کہہ رہا ہے نہیں میں نہیں دوں گا، یہ تو ظلم ہے بھائی، آپ کو دینا پڑے گا۔ اگر وہ ایگری ہو جاتا ہے آ کے میں دوں گا، جج صاحب نان نفقے کا مسئلہ ہے، آج مجھے عقل آ گئی ہے، میری بیوی میرے ہاتھوں سے نکل رہی ہے، میں نان نفقہ دوں گا، جج کہے گا تمہارا کیا پتا، تم گھر جا کے پھر مکر جاؤ، پھر یہ دوبارہ کورٹ میں آئے گی، اس کا یہی کام ہے، جج صاحب آپ بتائیں آپ کو کیا گارنٹی چاہیے، عدالت کہے گی آپ نے یہاں کورٹ میں جمع کرانا ہے، اتنا پیسہ ہے، اس کا نان نفقہ اتنا بنتا ہے، آپ کی تنخواہ اتنی ہے، اور اس میں بھی اللہ نے فرمایا کہ نہ مرد پہ اس کی آمدن سے زیادہ بوجھ ڈالا جائے اور نہ عورت کو اس کی ویلیو سے کم دی جائے، دونوں کو بیلنس رکھا جائے گا۔ اللہ نے یہ سارے مسئلے پہلے حل کر دیے ہیں، ٹھیک ہے نا، قرآن میں۔ تو اب کیا ہوگا کہ بھائی ٹھیک ہے جج صاحب میں اس کے لیے تیار ہوں، جج کہہ کے چلیں بھائی ماشاء اللہ اب گھر جائیں، آپ خوشی خوشی گھر جائیں، نان نفقے کا مسئلہ تھا کیا ہو گیا، حل ہو گیا۔ اسی طرح مار پیٹ ہو رہی ہے بے تحاشا، تو عدالت کیس فائل کرے گی، بھائی یہ بلا وجہ بات بات پہ مجھے مارتا ہے اور جو ہے میں مر جاؤں گی کسی دن، تو عدالت اس کو بلائے گی، بولے گی انسان کا بچہ بن جا، معاہدہ کر کے آج کے بعد نہیں مارے گا، یہ تیری بیوی ہے۔ کورٹ کو شریعت اس لیے انوالو کرتی ہے کہ کورٹ کی بات کو انسان ویلیو دیتا ہے، اس کے علاوہ کورٹ کا میاں بیوی کے رشتوں میں کوئی کردار نہیں ہے، تو بھائی انسان کا بچہ بن جا، یہ بھی کسی کی بیٹی ہے، جج اس کو تمیز سے سمجھائے گا۔ اگر وہ معاہدہ کر لیتا ہے، آثار سے لگتا ہے کہ آئندہ یہ حرکت نہیں کرے گا، تو واپس جاؤ۔ پھر اگر کمپلین آ رہی ہے اور ثابت کر دیتی ہے، اب خواتین کہاں سے ثابت کریں گے، بہت طریقے ہیں بھائی ثابت کرنے کے، محلے والوں کو چیخنے کی آوازیں نہیں آئیں گی کیا، نشانات نہیں پڑتے کیا؟ اچھا آج کل وکیل نشان ڈال دیتے ہیں، یوں یوں، ہمارے پاس ایک کیس آیا، اس میں وکیل نے نا عورت کو کہا بلیڈ سے کاٹو اپنے آپ کو، بلیڈ سے کاٹ کے گئی ہے، خون نکل رہا ہے، اس نے کہا بے تحاشا مارتا ہے، ہم نے کہا یار اتنا تو کوئی بھی نہیں مارتا بھائی، بلیڈ سے کون کاٹے گا یار، بیٹھو عقل کی بات۔ پھر بعد میں پتا چلا کہ یہ واقعی فیک ہے سارا۔ تو عجیب عجیب یہ وکیل جو کہا تھا نا پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا لو آج میں بھی صاحب اولاد بن گیا، تو یہ جو وکیل میرا بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے، تو خود الٹی پٹی ہیں، لیکن یہ پرانی بات ہے، جب جنرل مشرف نے آ کے کہا کہ اب تو کوئی ضرورت، یہ بلیڈ سے کاٹنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، عدالت میں جاؤ ٹھک کر کے خلا کی ڈگری عدالت پکڑا دے گی، تو یہ کل عدم خلا ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔